الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ معزز سامعین و حاضرین، برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، نوجوانان شہر سندھ نور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم تمام حضرات اللہ کے گھر میں اس کی عبادت اور بندگی کرنے کے غرض سے اور اس کے کلام مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی غرض سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پیغام حق ہم یہاں پر سنتے ہیں اس کو سمجھنے کی، دوسروں تک اس پیغام حق کو پہنچانے کی، صدق دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم حاضرین اکرام، آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، جبکہ وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں۔ دراصل اس آیت میں دو چیزیں متضاد پائی جاتی ہیں۔ ایک ہے بولنے والے، کہنے والے، قائل کیا کہہ رہے ہیں، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے دن پر۔ بولنے والے ایمان لائے یہ بول رہے ہیں، لیکن اللہ کیا گواہی دے رہا ہے، وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ یعنی ان کا ایمان کا دعویٰ کرنا، ایمان لائے یہ اپنی زبان سے کہنا، یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، یہ مکر ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ اب جب ہم یہ بات سن لیے، یہ ترجمہ سن لیے، تو ہمارے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے، آخر یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اقرار باللسان تصدیق بالقلب، جو زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں میں ایمان لایا اور دل سے بھی اس کو مانتے ہیں۔ وہ ہم سب ہیں اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، جو زبان پر بھی ایک، دل میں بھی وہی ارادہ رکھیں تو اس کو مومن کہتے ہیں۔ مومن کے تعلق سے سورہ بقرہ کی ابتدا میں 4 آیتیں نازل ہوئی، جس میں کہا گیا مومن کون ہوتا ہے، مومن کے اوصاف کیا ہیں، مومن کے کوالٹیز کیا ہیں، مومن کی خاصیتیں کیا ہیں، مومن کی علامتیں کیا ہیں، یہ سب ذکر کیا گیا ابتدا میں۔ وہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، غیب پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، قرآن پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ یہ سب اوصاف مومنین کے ذکر ہوئے تھے۔ اس کے بعد کافروں کے تعلق سے ذکر ہوا تھا، کیا وہ لوگوں کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، کیونکہ وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کچھ بھی کرو فائدہ نہیں ہے۔ ایک حد کے بعد ڈاکٹر کہہ دیتا ہے مریض کے لیے کہ یہ لا علاج ہے،
اب اس کا علاج کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، اس کا زندہ رہنا محال ہے، مشکل ہے، ناممکن ہے۔ آپ چاہیں تو ان کو لے جا سکتے ہیں۔ جب آدمی کی امید ختم ہو جاتی ہے تو ایسے الفاظ بولتے ہیں۔ اگر کسی ٹیچر کے پاس کوئی اب نارمل اسٹوڈنٹ آ جائے تو وہ ٹیچر کہہ دیتا ہے نہیں، یہ بچے کو پڑھانا یا نہ پڑھانا برابر ہے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں۔ اگر کوئی بنجر زمین ہے، اس زمین پر کوئی کاشتکاری کرتا ہو تو ماہر فصل والا، کسانوں سے تعلق رکھنے والا، کسانوں میں جو ماہر ہوتا ہے، ایکسپرٹ جو ہوتا ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا، وہ کہتا ہے یہ مٹی میں دانہ ڈالنا نہ ڈالنا برابر ہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیسے اوصاف کے لوگ ہیں، جنہیں ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے برابر ہے۔ یہ کافروں کے لیے کہا گیا، اور مزید یہ کہا گیا یہ ایسے کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے آنکھوں پر اللہ کی مہر ہے، پردہ ہے، یہ کبھی حقیقت کو قبول نہیں کرتے، یہ بتایا گیا تھا۔ ان کے 4 آیتیں، کافروں کی 2 آیتیں۔ اب جو کیٹیگری ہے یہ کون سی ہے؟ منافقین کی کیٹیگری ہے۔ منافق کون ہے؟ سب میں خطرناک سازش کرنے والے، سب سے زیادہ مکار، سب سے زیادہ عیار۔ جو آدمی آستین کا سانپ ہو اس سے بچنا مشکل ہے۔ آدمی اپنے دشمن کو پہچان کر اس سے بچ سکتا ہے، کھلا جو دشمن ہے اس سے محفوظ ہو سکتا ہے، چوکنا رہتا ہے۔ جو آدمی اپنے دوست کی شکل میں آ جائے، آدمی وہاں دھوکے میں آ جاتا ہے۔ منافق کون ہوتے ہیں؟ جو زبان سے تو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، قرآن میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لائے، وہ کہتے ہیں وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، جبکہ اللہ نے فرمایا وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں۔ کیوں کہ زبان سے تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، لیکن اندر ان کے کفر چھپا ہوا ہے۔ یہ جو آستین کا سانپ، یہ جو پیٹھ پیچھے چھرا بھونکنے والا، وہ کیا محاورہ ہے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھایا۔ گھر میں جو آدمی خطرناک ہوتا اس سے بچنا مشکل ہے۔ آج کل کئی لوگ شادی کرنے سے پہلے یہ رہتے ہیں، بیوی اچھی نظر آتی ہے، گھرانہ اچھا ہے سمجھتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، خوشحال زندگی، فارغ البال زندگی یہ سمجھ کر گھر کو لاتے ہیں۔ گھر میں آنے کے بعد جب فسادات، لڑائی، ہنگامے، بے عزتی، کورٹ کچہری تک جب مسئلہ جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ شادی چپی کرے، کھڈے میں پڑ گئے ہم لوگ۔ کیوں؟ شادی نہیں کرتے تو وہ رشتہ داری باقی رہتی تھی، وہ محبت رہتی تھی۔ دوست کی شکل میں آ کر دشمنی نبھانا، ڈاکٹر کی شکل میں آ کے آدمی کی بیماری بڑھانا، دوا کہہ کر زہر پلانا، یہ جو ہوتا ہے آدمی یہاں دھوکہ کھاتا ہے۔ تو امت مسلمہ کو سب سے زیادہ نقصان، سب سے زیادہ پریشانی جو ہوئی ایسے لوگوں سے ہوئی، ورنہ اس امت کو کوئی ہرانے والا نہیں تھا۔ امت مسلمہ پر جتنے مصائب، جتنے پریشانیاں، جتنے آزمائشیں، جتنے ابتلا، جتنے سیلاب آئے، اگر کسی اور مذہب پر آتے تو وہ مذہب نیست و نابود ہو جاتا تھا۔ اتنے مصائب آئے، اتنے پریشانی، ہر 100 سال میں کوئی نہ کوئی ولن آیا، وہ بھی اپنوں کی شکل میں، کلمہ پڑھنے والوں کی شکل میں آیا۔ اسی لیے آپ دیکھے ہوں گے جتنے فرقے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں اتنے کسی مذہب میں فرقے نہیں پائے جاتے۔ اس کو ختم کرنے والے کون؟ یہی مسلمان۔ اسی لیے اللہ نے منافقوں کے لیے کتنی آیتیں نازل فرمایا؟ 13 آیتیں نازل فرمایا۔ کتنی؟ 13، تاکہ اللہ رب العزت بندوں کو یہ واضح طور پر بتانا چاہتا ہے کہ ان کو پہچان لو، یہ کیسے ہوتے ہیں، ان کی علامت کیا ہے، ان کی نشاندہی کیا ہے، یہ لوگ کس قسم کے ہوتے ہیں، ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے، ان کا ارادہ کیا ہوتا ہے، ان کی کارکردگی کیسی ہوتی ہے، کردار کیسے ہوتا ہے، انہیں پہچان لو اور ان سے بچنا شروع کرو۔
آج جو امت زوال پذیر ہے انہی کی وجہ سے. تو یہ جو 8ویں آیت ہے اس میں جو ذکر کیا گیا وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس کا تعلق پچھلی آیت سے 2 قسم کا تعلق ہے. یعنی ہر آیت کا پچھلی آیت سے ایک لنک ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں اصطلاح قرآنیہ میں ربط بین الآیات. دونوں آیتوں کے درمیان ایک لنک ہوتا ہے. اللہ کا کلام بے جوڑ نہیں ہوتا, پیچھے سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے. تعلق کیا ہے؟ پہلے مومنین کا ذکر تھا شروع میں, ایمان والوں کا, پھر اس کے بعد کافروں کا ذکر ہوا. اب کس کا ذکر ہو رہا؟ جو زبانی مومن دلی کافر. زبان سے تو کیا کہہ رہے ہیں ہم مومن ہیں مومن ہیں, اس کا دعویٰ کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں ہم مومن ہیں, لیکن دل میں کیا ہے؟ کافر ہیں, غدار ہیں. اس کا ذکر کیا گیا. پہلے 2 کیٹیگری کے لوگوں کا ذکر کیا گیا, خالص مومن, خالص کافر. یہ لوگوں سے آسانی سے نمٹا جا سکتا ہے, خالص کافروں سے, لیکن جو چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان سے نمٹانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اسی لیے بتایا گیا یہ لوگوں سے خاص طور پر بچو. ایک تعلق یہ ہے, اب بتایا جا رہا ہے ایسے لوگ ہیں. دوسرا تعلق یہ ہے, اس سے پہلے والی آیت میں کھلے کافروں کا ذکر تھا, اب چھپے ہوئے کافروں کا ذکر ہے. چھپے ہوئے ہیں, دشمن نظر نہیں آتے, یہ دوست ہیں یا دشمن ہیں نظر نہیں آتے. مسلمانوں میں جو سب سے پہلا فرقہ بنا شیعہ, جو پیدا ہوئے کس کی وجہ سے پیدا ہوئے؟ اسی منافق. اور قرآن کی آیت دیکھیے, قربان جائیے قرآن پر کہ اللہ رب العزت نے ایسی نشاندہی فرمائی. 2 اوصاف ذکر ہوئے اس میں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. 2 ہی چیزیں ذکر ہوئے, ہم اللہ پر ایمان لاتے اور کس پر ایمان لاتے؟ قیامت کے دن پر. مومن کیا ہے, کس کس پہ ایمان لاتا؟ مومنین جو ایمان لاتے 7 چیزوں پہ ایمان لاتے. ایمان مفصل ہمارے بچوں کو یاد ہے, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. مومن 7 چیزوں پر ایمان لاتا. یہ منافق کیا ہے؟ صرف 2 چیزوں پر. کون کون سی؟ ایک اللہ پر, ایک قیامت کے دن پر. تو یہ منافق میں سب سے پہلے داخل ہونے والے کون سے مذہب کے لوگ تھے؟ یہودی. آج دنیا میں سب سے زیادہ مکار, اور لوگ انہیں جینیس کہتے ہیں, بریلینٹ کہتے ہیں, انٹلیکچوئل کہتے ہیں, ایکسٹرا آرڈنری کہتے ہیں. ان کی طرح کوئی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں قلیل تعداد میں رہ کے پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کرنے والے کون ہیں؟ جیوس, یہودی کہتے ہیں. کیوں؟ وہ لوگ کیا ہے, اپنی مکاری سے, دغا بازی سے, دجل سے, فریب سے کیا کرتے ہیں, سارے لوگوں کو اپنے تابع کر لیتے ہیں. تو اسلام جب بڑھ رہا تھا, سیلاب کی طرح آگے بڑھ رہا تھا, جہاں جاتے لوگ مسلمان ہو رہے تھے, ایسی حالت میں ایک ولن پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ ابن سبا مصر میں تھا. وہ شخص یہودی, وہ دیکھا مسلمان اس تعداد میں آگے بڑھ رہے, تو اب کوئی مذہب باقی رہنے والا نہیں. اللہ نے ذکر بھی کیا تو یہودی کی طرف اشارہ فرمایا, کیونکہ یہودی بھی کیا کرتے ہیں, اللہ کو کتنے مانتے یہودی؟ ایک ہی اللہ, موحد ہے وہ لوگ, اللہ کو ایک مانتے. اور یہودی قیامت کو بھی مانتے. کس کو مانتے؟ قیامت کو مانتے. وہ مسلمان کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ قرآن کو نہیں مانتے, صاحب قرآن کو نہیں مانتے, رسول اللہ کو نہیں مانتے. انہیں شکایت کس سے ہے؟ اللہ کے رسول سے شکایت ہے. وہ لوگ تو کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں کہتے ہیں. وہ قرآن میں اس کا ذکر ہے. وہ لوگ کہتے ہیں ہماری طرح کون ہے؟ اپنے آپ میں غرور, تکبر, انانیت اور بالا تر سمجھنا, اعلیٰ سمجھنا. یہ برہمنس جتنا خود کو بڑا سمجھتے ہیں اس سے کئی اس سے بڑھ کے یہودی سمجھتے ہیں. ہماری طرح کوئی نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں, ہم جیسا. اور ثابت بھی کر دیے لوگوں میں, دیکھو ہماری ذرا ہوشیار کون ہے, ہماری ذہنیت رکھنے والا کون ہے, ہمیں کتنا بھی مٹاؤ مٹنے والے نہیں ہیں, کو بتاتے ہیں. تو عبداللہ ابن سبا نامی ایک شخص تھا مصر میں. وہ شخص دیکھا مسلمان لوگ ایسے بڑھتے جا رہے ہیں, اسلام میں داخل ہو رہے, ایک سے بڑھ کے ایک
ذہین فتین لوگ اسلام سے متاثر ہو رہے، تو وہ سوچا اگر ان کو برباد کرنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے، تو کرنا کیا ہے، ان کی صفوں میں داخل ہونا ہے۔ کیسے داخل ہونا؟ صفوں میں داخل ہونا، اندر آ کے ان کے خلاف میں آپس میں لڑانا۔ آپس میں جب لڑائی ہوتی ہے تو اس سے کیا ہو جاتا، یہ لوگوں کی طاقت کمزور ہو جاتی۔ قرآن میں ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحکم۔ اللہ نے فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑا مت کرو۔ مسلمان جب جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، اپنی قوت آپس میں آزماتے ہیں، تو پھر کیا ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان سے ہوا اکھڑ جاتی ہے، ویٹ لیس ہو جاتے وہ لوگ، ان کا کوئی پاور نہیں رہتا، ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ تو یہ عبداللہ ابن سبا کو جیسے ہی معلوم ہوا، بہترین مقرر تھا، جیسا محاورہ ہے اردو کا، زبان شیریں تو ملک گیری، ماں تو بلونو مانک کیا تندہ، جس کو بات کرنا آتا انہیں سب کچھ کر سکتا۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ بیانوں کی جادوگری کیسی ہے، معمولی آدمی بہت بڑی سیٹ پہ بیٹھ گیا، کیوں بولے تو بات کرنا آتا، جھوٹ بھی بولے تو اس انداز سے بولنا سامنے والا یقین کر لینا۔ اسی لیے حدیث شریف میں وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ، بیان میں جادو ہے۔ آدمی متاثر ہو جاتا، دیکھتے ہی سارے کے سارے ایک طرف چلے جاتے۔ عبداللہ ابن سبا بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، پہلے ہی اسپیکر تھا، مقرر تھا، تقریر کے فن کو جانتا تھا۔ وہ دیکھا ایک فتنہ ڈال دیا، منافق تھا اندرونی طور پر۔ فتنہ کیا ڈالا؟ اس نے کہا ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، وصی کے معنی نائب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ اور اس وقت امیر المومنین کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اس نے کہا دیکھو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں بھی حضور کے خاندان کے قریب کے لوگ نہیں ہیں۔ حضور کے خاندان کے قریبی فرد کون ہیں؟ حضرت علی ہیں۔ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کون ہیں؟ حضرت علی ہیں۔ حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے مسلمان ہونے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اسلام کے جتنے بھی جنگیں ہوئے، ساری جنگوں میں شریک ہونے والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس طریقے سے سب کا مائنڈ واش کر دیا، ذہن سازی کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک گروہ بنایا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نہیں چاہتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرے، لیکن اس کی زبان کی وجہ سے اس دور میں صحابہ، یہ بات ذہن میں رکھنا ہے، کون تھے؟ ہماری طرح مسلمان نہیں تھے، صحابہ ہیں۔ صحابہ کے ذہنوں کو منتشر کر دیا، تابعین کے ذہنوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، لے کر یہ سارے کے سارے تابعین جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا سبب بنے، قتل کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل ہونے کے بعد آپ کی نماز جنازہ پڑھانے نہیں دیے، اور یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر انور ہے، مزار ہے، وہ کہاں ہے؟ جنت البقیع میں سب سے آخری قبر آپ کی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا جہاں عثمان کی قبر ہوگی وہاں تک جنت البقیع ہوگی، آخری قبر آپ کی ہے، دفنانے نہیں دیے۔ اور تاریخ بڑی بے رحم تاریخ ہے، آپ پڑھیں گے تو افسوس ہوگا۔ یہ سب کیسے ہوئے؟ ان منافقوں کی وجہ سے، غداروں کی وجہ سے، ان مکاروں کی وجہ سے۔ یہ جو مکر و فریب کا جال بچھا دیے، وہاں سے جو جنگ شروع ہوئی، اس کے بعد آپس میں لڑنا، جھگڑنا، ایک دوسرے کے خلاف بے نیام تلواریں لینا، وہ ختم کب ہوئی؟ کربلا، میدان کربلا تک اس کی آگ باقی رہی۔ تو یہ وجہ کیا تھی؟ اپنے اپنوں کے درمیان لڑانے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ منافق ہوتے ہیں۔ منافق ہمیشہ اس طاق میں رہتے ہیں کیسے بھڑکایا جائے، کیسے لڑا جائے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہی یہ ہے۔ عبداللہ ابی نامی ایک شخص تھا جس کو رئیس المنافقین کہتے ہیں، منافقوں کا سردار۔ وہ اصل میں اس کی ایک شکایت تھی۔
शिकायत ये थी हुजूर की मदीने को आमद से पहले, आप मदीने में आने से पहले उसकी बड़ी इज्जत थी, उसकी ताज़ीम व तकरीम होती थी, आओ भगत करते थे, लोग आगे पीछे फिरते थे, हर कोई उसको क़द्र की निगाहों से देखता था। हुजूर जब आए तो लोग सब के सब हुजूर की तरफ माइल हो गए। रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब लोग हुजूर की तरफ माइल हो गए। अब उसको क्या हो गया, स्टमक बर्नी, ये पेट जलन जिसको बोलते हैं, हसद होना शुरू हुआ। वो देखा आप करेंगे तो क्या करेंगे, किस तरीक़े से इनको हटाया जा सकता है। मुसलमानों में दाखिल हुआ, मुसलमानों में दाखिल होकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्या करा, प्लानिंग करना शुरू कर दिया। मुसलमानों को किसी न किसी तरीक़े से नीचा दिखाना, मुसलमानों के ख़िलाफ़ में बगावत करना, यहाँ तक कि लड़ाइयों में, कई जंगों में पीछे हट गया, अपनी एक टोली बना लिया। और बनाया क्या, हम इधर आते तो तुम्हारी तरफ, काफिरों की तरफ जाते तो तुम्हारी तरफ। हमारे पास दक्कनी ज़ुबान में बोलते दो मुंडी का सांप, बल्कि दो चेहरे वाला, इधर भी उधर भी, किधर फ़ायदा होता उधर जाना। जैसे वो कहते हैं कष्टक करी बेड़ा ओटक मरी बेड़ा, काम को बुलाओ न को, खाने को बुलाओ, बस फ़ायदा जब मिलता वहाँ आ जाना। ये मुनाफिकों की अलामत है। मोमिन ऐसा नहीं होता, मोमिन खुशी हो या गम हो। और मुखलिस दोस्त की अलामत भी यही है। जो मुखलिस दोस्त होता वो चाहे मुसीबत हो चाहे राहत हो, हर वक्त खड़ा हुआ होता। जो मुनाफिक होता वो खड़ा हुआ नहीं रहता, राहत में खड़ा हुआ रहता। राहत ख़त्म हो गई तो फिर वहाँ से रफ़ा दफ़ा हो जाता। अब्दुल्ला इब्ने उबय, इस किस्म के लोग जमा हो गए मदीने में, कई लोग जमा हो गए। अब अपने हवा देने शुरू कर दिया। तो मोमिन के दरमियान जब ऐसी बातें शुरू हुई, यहाँ तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में ये बातें शुरू हो गई। हुजूर बैठते, वाज करते, बातचीत करते, तो उस वक्त मोमिनीन जो है सहाबा राइना कहते थे। राइना के माने क्या है, रियायत कीजिए, नज़र करम फरमाइए, हमारी तरफ देखिए। क्योंकि आई कलेक्शन होता है, एक आदमी जिस तरफ देख के बात करता उसको बात समझ में आती। क्लास टीचर अगर किसी एक तरफ देख के बात करे तो वो बेहतरीन टीचर नहीं कहलाती। क्यों, टीचिंग के सारे स्किल्स उसको नहीं आते। वो सारी क्लास को मेंटेन करना रहता, सबको देखना रहता, सबको समझाना रहता। हुजूर इधर देखते, बात करते, तो सहाबा क्या करते, या रसूलुल्लाह ज़रा मेरी तरफ भी देखिए, तो हुजूर उधर देखते। अब मोहब्बत थी हुजूर को। अब ज्यों ही राइना कहते तो ये लोग आपस में कोहनियाँ मारते थे। ऐसा क्यों, राइना यहूदियों की ज़ुबान में उसके माने क्या आते, अय हमारे चरवाहे, नौज़ बिल्ला, क्या माने आते, बकरियां चराने वाले। वो लोग खुश होते, देखो उनको चुनो, गाली दे रहे। अब हमारे बाजू में गंगावती में आप जाएंगे तो वहाँ क्या बोलते हैं, तकिया कलाम है। क्या भाईजान, क्या है भाईजान, तकिया कलाम है। हमारे सिंदनूर में भाईजान तकिया कलाम नहीं है। यहाँ क्या है, नाम साहब बोलते या नाम से बुलाते या जी बोलते, इस तरीक़े की बात करते। हैदराबाद में भाई है तो भाईजान अगर हैदराबाद में बोल दिया तो हंसता आदमी, क्या है, कौन सा रिश्ता है बोलता। तो मगर गंगावती में ऐसा नहीं है। तो लोग क्या है, अपने अपने मामले में खुश होते, तो वो खुश हो रहे थे। अल्लाह को वो बर्दाश्त नहीं हुआ। अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमा दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम। अल्लाह ने फरमाया, देखो मेरे हबीब को जब ऐ ईमान वालों मुखातब करते हो तो कैसे करो, राइना मत बोलो, क्योंकि तुम्हारे राइना बोलने से उन्हें खुशी हो रही, जबकि तुम्हारे दिल में वो नहीं है। तुम तो मोहब्बत से बोल रहे, लेकिन सामने वाला जो खुश हो रहा, उस खुशी को, उसके अंदर के जो फरेब है उसको तस्कीन मिल रही, उसको रोकने के लिए अल्लाह ने फरमाया उन्जुर ना बोलो। क्या बोलो, या रसूलुल्लाह उन्जुर हालना, हमारे अहवाल को देखिए या रसूलुल्लाह। इस किस्म की बातें शुरू हुई तो अल्लाह को बर्दाश्त नहीं था। मुनाफिक अपनी चाल चलते थे हमेशा, किसी ना किसी तरीक़े से क्या करना, मोमिनों को नीचे करना, मोमिनों को हराना, मोमिनों को जलील करना। एक मरतबा अब्दुल्ला इब्ने सलूल, यही अब्दुल्ला इब्ने उबय क्या करा, एक मौका देखा। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम थे मदीने में। ये कुआं के पास गए पानी भरने के लिए। वहाँ एक अंसारी भी आए। अंसारी किसको बोलते हैं,
جو مدینے کے لوگ ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ انصاری بولتے ہیں. جو مکہ سے آئے ان کو کیا بولتے ہیں؟ مہاجر، ہجرت کر کے آئے. تو مہاجر غلام تھے. پانی جب لینا تھا تو آپس میں تو مئی ہو گئی. کس کی؟ ایک مہاجر غلام حضرت عمر کے، ایک انصاری صحابی کی. اب مہاجر جو ہیں مکے والے ذرا غصے والے، کیونکہ جلالی ماحول ہی ویسا ہے وہاں مکہ کا. وہ کیا کرے، کچھ ہاتھ میں لوٹا تھا، وہ لے کے سر کو مار دیے ان کے. کس کو؟ انصاری کو. بشری تقاضا تھا، لڑائی ہوئی، مار دیے. مارتے ہی عبداللہ ابن ابی تھا وہاں. وہ دیکھا اب بھڑکانے کے لیے اس نے کہا، دیکھا یہ ننگے بھوکے لوگ جن کو کھانا نہیں تھا، مکے سے فقیر بن کے آئے تھے، ان کو تم کھانا دیے، اپنا بچا کچا دیے، گھر میں جگہ دیے. یہ دیکھو کیسا ڈس رہے. ہمارے پاس بولتے نا، وہ کھائے سو گھر کو کیا گنتے، بولتے جنتے گنتے. جس پلیٹ میں کھاتے اس پلیٹ کو چھید کرتے. اس قسم کی باتیں بولنا شروع کر دیا. دیکھا یہ کیسے ذلیل لوگ ہیں، تم ان کو سب کچھ دیے، یہ لوگ کیا کر رہے. اب ہوا دینا شروع کر دیا اور خاموش نہیں رہا. انصاریوں کو جمع کر دیا مدینے کے، آؤ جلدی آؤ. سب اکٹھے ہو گئے. ادھر مہاجر آ گئے تو اب موقع دیکھ کے چوکا مارا. عبداللہ ابن سلول، اس کو عبداللہ ابن ابی بھی بولتے، رئیس المنافقین ہے. وہ دیکھ کے بولا، دیکھو یہ ذلیل قسم کے لوگ ہیں، ان کو کتنا بھی عزت دو، عزت کے لائق نہیں ہے. ایسا سننا تھا. ایک دم ایک صحابی رسول حضرت زید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. جا کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، بات بڑھ گئی. مہاجر اور انصار کے درمیان کیا ہو گیا؟ تو مئی ہو گئی، رسا کشی بڑھ گئی، تناؤ پہ ہے، لڑائی ہونے والی ہے. تو حضور فوراً آ گئے. آ کر آپ کی زبان سے الفاظ نکلے، کیا تمہارے اندر ابھی بھی جہالت ختم نہیں ہوئی؟ یہ کیسی بات ہے؟ مومن کے خلاف میں لڑتا ہے. یہ سننا تھا. سارے صحابہ خاموش ہو گئے. یہ جو عبداللہ ابن ابی تھا اس نے کہا تھا ذلیل لوگ ہیں یہ، جو مہاجر ہیں مومن ہیں ذلیل ہیں. اس قسم کی باتیں کرا. بات کرتے ہی سرکار اس کو بلا بھیجے. اس نے کہا میں ایسا نہیں بولا. وہ کیا بولا؟ میں ذلیل ہے یہ نہیں بولا. منافقوں کی یہ علامت ہوتی، وہ اعتراف نہیں کرتے، رنگ دیکھتے، ڈھنگ دیکھتے، بات بدلتے. جس طرف ہوا چلی ادھری رخ بدل دیتے اپنا. اب اس نے کہا، حضرت زید نوجوان تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اب کوئی بھی نہیں ہے گواہی دینے والا، لیکن اللہ رب العزت تھا گواہی دینے والا. اللہ نے سورہ منافقون میں آیت نازل فرما دی. آیت کیا تھی؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، مومنین کے لیے عزت ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ یہ ذلیل ہے. اب یہ سننا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے، یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے میں اس کا سر قلم کر دوں. آپ کو ذلیل بولتا، حضور کی طرف منسوب کر کے آپ پر ایمان لانے والوں کو ذلیل بولتا. عزتیں تو آپ کے قدم سے پھوٹتی، آپ کا نام لینے میں عزت ہے. اسی لیے علامہ اقبال فرمائے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. عزت والے تو صحابہ تھے، کیونکہ حضور سے نسبت تھی ان کی. ہم کیا ہے، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اب کیا ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی شان و شوکت نہیں ہے. ہر جگہ جہاں بھی جا رہے در بدر بھٹکنے کی حالت ہماری ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ہم صحابہ کے نقش قدم کو چھوڑ دیے. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ حکم دیجئے. حضور نے فرمایا نہیں، خاموش رہو، غصے کو قابو میں رکھو. تو حضرت عمر نے فرمایا اتنی باتیں ہو گئی، قرآن میں آیت نازل ہو گئی، ابھی خاموش. اگر آج اس کو خاموش نہیں بٹھائے تو کل کوئی دوسری بات بولے گا، پرسوں تیسری بات بولے گا، اس کو یہیں ختم کرنا ہے. تو حضور نے فرمایا نہیں، حکم دے دیا خاموش بیٹھو. لیکن ہوا یہ، ان کے بیٹے، اس کا جو منافق رئیس المنافقین ہے، اس کا بیٹے کا نام بھی عبداللہ، وہ صحابی رسول ہیں. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ رہا تھا، درمیان میں ایسا راستہ بند کر کے اس کو بولے آپ میرے والد ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن جب تم نے یہ کہا حضور کی کوئی عزت نہیں ہے، مومنین کی کوئی عزت نہیں ہے، تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم میرے والد ہیں. تم یہ بولو عزتیں حضور پر قربان اور میں ذلیل ہوں.
تو سارے صحابہ کھڑے ہیں، ان کے درمیان یہ بات وہ دہرایا، ہاں میں برا ہوں، حضور اچھے ہیں، عزت حضور کی ہے، میری کوئی عزت نہیں ہے، یہ بولنا تھا۔ حضور نے فرمایا دیکھا عمر، اللہ نے کیسا انتظام فرمایا، اگر تم کہتے تو پھر لڑائی ہوتی، آپس میں قبیلے کے وجہ سے، وطن کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، مہاجر انصار کے درمیان ہوتی۔ تو یہ جو ہوتا ہے منافق کی وجہ سے آپس میں ٹکراؤ، آپس میں لڑائی، آپس میں جنگ و جدال بہت زیادہ ہوا۔ آج بھی منافقت کی ایک بہترین علامت یہ ہے کہ بچہ، ماں باپ سے منافقت کرنے والے بچے ہوتے ہیں، بعض کالج کو یہ بول کے جانا میں پڑھنے جا رہا ہوں، بولنا پڑھنے جا رہا ہوں، بلکہ ماں باپ کیا سمجھنا بچہ پڑھنے جا رہا، لیکن بچہ کہاں جانا، بس اسٹینڈ میں جا کے گول پھر کے واپس جانا، یعنی تو پارکوں میں بیٹھ کو واپس چلے جانا، یعنی تو کسی کے ساتھ ڈیٹنگ کر کے واپس چلے جانا، بتانا کیا گھر میں کالج میں بہت ہوم ورک دیا بولنا، یہ کس سے منافقت، جو ہے وہ نہیں دکھانا، اصل میں جیسا ہے ویسا دکھانا یہ مومن کی علامت ہے۔ آدمی دوغلا نہیں ہونا، دوہرا نہیں ہونا، بتانا ایک، رہنا ایک، ایسا نہیں۔ دیکھنے کے واسطے لمبی ٹوپی، جبہ، خبہ سب ڈال لیے، لوگ دیکھتے ہی کیا بول رہے، یہ بڑا ایماندار ہے، نمازی آدمی ہے سمجھ رہے سامنے والے، اور وہ سمجھ کے اس پر بھروسہ کر رہے، اس کے حلیے کو دیکھ کے جب بھروسہ کرے تو آدمی کیا ہو گیا، اس کے برعکس نکلا تو آدمی کو اسلام پہ سے اعتبار ختم ہو جاتا۔ حکایت سعدی میں ایک حکایت، بہترین حکایت بیان کرے انہوں حضرت، حکایت یہ بیان کرے کہ ایک جنگل میں ایک طوطا مینا تھے، دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں سے ایک شکاری آیا، شکاری آتے ہی وہ دیکھے اڑ گئے، طوطا مینا دونوں اڑ گئے، انہیں دیکھا ادھر پھرا، دیکھتے گیا، انہیں جہاں جہاں جاتا لوگ اڑ جا رہے تھے، پرندے اڑ جا رہے تھے، تو اچانک ایک مرتبہ دیکھے ایک آدمی ہے، اس کے سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ بڑی داڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، یہ لے کے آیا، وہ شکاری کو بولا دیکھ میں کیسا شکار کرتا ہوں دیکھ، بولا، تو وہ دیکھ کے شکاری پریشان ہوا، دیکھیں گے تیرا فن، بول کے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے ٹھہرا ہوا ہے، اس کے پیچھے سے شکاری کو بولا اب مار تو، بول کے وہ بیٹھے ہوئے غفلت میں مار دیا، مارتے ہی وہ اپنی جگہ سے گر گئے، گرنے کے بعد وہ اس کا جو پالنے والا، پرندوں کو پالنے والا ہے، وہ مقدمہ دائر کرا قاضی صاحب کے پاس، تو کیا ہے، نہیں بھائی شکاری آیا، شکار کرا، ان کو اڑنا چاہیے تھا، اللہ پر دیا اڑ سکتے، اتنی تو پہچان کی قوت ہونا تھا ان کے اندر، تو انہیں بولا نہیں، یہ شکاری شکار نہیں کرا، ایک دھوکے باز دھوکہ دیا، بولا کیوں، شکاری اگر اپنے ڈریس میں آتا، ہاتھ میں غلیل لے کے یا ہاتھ میں تیر اندازی کی کوئی آلہ لے کے آتا تو ان کو سمجھ میں آتا تھا یہ لوگ آئے، بلکہ انہیں ہاتھ میں تسبیح، بغل میں مصلی لے کے آیا، چہرے پہ داڑھی، اوپر ٹوپی لے کے آیا، لوگ سمجھے یہ اللہ والا ہے، پرندے بھی سمجھے یہ اللہ والا ہے، انہیں کیا کرتا، انہیں کیوں مارتا، بلکہ تو یہ مولوی کی شکل میں آیا، اس سے ہمارے کو ڈر نہیں تھا، وہ ڈرے نہیں تو انہیں دھوکہ دیا، دھوکہ دینے کی وجہ سے کیا ہے، اس کو سزا دو، بول کے بولے۔ تو ایسا آدمی اگر بغیر ٹوپی رکھ کے جھوٹ بولا تو جھوٹ ہے، جھوٹ کا ایک گناہ، ٹوپی لگا کے اسلامی لبادے میں آ کے سامنے والے کو یہ بتا رہا دیکھ میں کتنا اچھا ہوں، بلکہ بول کے جھوٹ بول رہا، تو اس کو دوہرا گناہ، ڈبل گناہ ہے، کیونکہ ایک تو جھوٹ بولنے کا، دوسرا دھوکہ دینے کا۔ اسی لیے قرآن میں ہے منافقین کے لیے کون سا جہنم، حاویہ نامی ایک جہنم کا ایک ہے طبقہ ہے، وہ ایسا جہنم کا حصہ ہے، چو طرف سے آگ رہ کے صندوق بنا کے اندر ڈال دیتے اس کو، کیوں اتنی بدترین سزا اس کے لیے، تو بتایا گیا یہ عام کافر نہیں ہے، عام کافر سے آدمی چھپ سکتا، بچ سکتا، دور بھاگ سکتا، لیکن یہ ایسا کافر ہے، لوگ اسے مسلمان سمجھتے تھے، مسلمان سمجھنے کی وجہ سے اس سے گستاخی ہوئی، اس کی وجہ سے دھوکے میں آئے، مسلمان کا نقصان ہوا، آج بھی ہیں، ایسا نہیں کہ منافقت ختم ہوئی، یہ اور بات ہے، کسی کو حق نہیں ہے منافق بولنے کا، لیکن ملت کو جو انسان نقصان پہنچا رہا وہ منافق ہے، اپنے فائدے کے لیے
مجھے صرف میرے فائدے کے لیے سارے شہر سندنور کے مسلمانوں کا اگر میں نقصان چاہوں تو میں منافق ہوں. پوری ملت کو حکومت سے دور ہٹانے کی کوشش کر رہا کوئی شخص، ووٹوں کو بانٹنے کی کوشش کر رہا، یا نوٹوں کو اپنی طرف سمیٹ کے پوری حکومت پوری ذلیل کر دے رہا قوم کو، ایسا شخص کیا ہے؟ منافق ہے. کیوں کہ آج جو حالت مسلمانوں کی یہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج سے 150 سال 200 سال پہلے لوگ منافقت کرے. اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا. سراج الدولہ نامی ایک شخص تھا، نواب سراج الدولہ، جو پلاسک جنگ بول کے آپ سنے ہوں گے. انگریز پورے طور پر ہندوستان میں اپنی بالادستی حاصل کرنے والی 2 ہی جنگ ہے، ایک پلاسک جنگ، دوسری چوتھی اینگلو میسور جنگ. یہ دونوں میں بھی جو نقصان ہوا مسلمانوں کو، کس سے ہوا؟ اپنے مسلمانوں کی وجہ سے ہوا. کس سے ہوا؟ اپنے مسلمانوں کی وجہ سے. سراج الدولہ نامی اودھ کا بہت بڑا نواب تھا، بنگال کا نواب، یعنی مغلیہ سلطنت کا. بعد میں نوابی آ گئی، لوگوں کو جائیدادیں بانٹ دی. نواب تھا، حکومت کر رہا تھا. حکومت کرتے وقت اس وقت اپنے اپنے طور پر قوانین بنائے گئے تھے. قانون ایک بنایا گیا انگریزوں کے لیے کہ تم اپنا قلعہ نہیں بنا سکتے. آج کوئی ہتھیار رکھے تو ہتھیار کی اجازت نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ ہتھیار لے کے کیا کرتا ہے انسان؟ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا. تو قلعہ نہیں بنانا بولے، لیکن وہ لوگ قلعہ بنائے. کون؟ انگریز. فورٹ ولیم نامی ایک قلعہ بنا دیے. جب قلعہ بنائے، قلعہ بنانے کے بعد سراج الدولہ جا کے بولا قلعہ بند کرو. تم کیوں بنائے؟ خندق بھی کھودتی ہے اطراف میں. خندق کس کو بولتے ہیں؟ رائچور جاتے وقت بس اسٹینڈ کے پاس بڑا گڑھا تھا قلعے کے بازو میں، اس کو خندق بولتے. خندق بھی کھودے تھے. تو اس نے کہا سراج الدولہ نے یہ خندق بند کرو. تو وہاں کا انگریز ایک جملہ بولا، اس نے بولا اگر خندق بند ہی کرنا ہے تو ہم مسلمانوں کے لاشوں سے، ان کے گردنوں سے بند کریں گے بولا. تو اب سراج الدولہ کو غصہ آ گیا، وقت کا نواب، گورنمنٹ. تو اس نے کہا اتنی بڑی جرات. تو 140 پہ 9 49 انگریزوں کو ایک ہی روم میں بند کر دیا. وہاں روم میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا واللہ عالم و رسولہ. اچانک 123 افراد مر گئے. کوئی اور مارنے والا تھا، اچانک روم میں بند کرے تو مرتے نہیں لوگ، لیکن مر گئے. مرنے کے بعد اب وہ انگریز کیا کرے؟ چھوڑنا تو نہیں ہے، اب لڑنا ہے. وہ لوگوں کے اندر منافقت تھی. کیسی منافقت؟ سامنے ایک پیچھے ایک، موقع کی تلاش میں تھے. وہ لوگ دیکھے یہ سراج الدولہ کے دشمن کون ہے معلوم کرو. بولے دشمن کہاں ہوتا؟ ہر ایک کا دشمن کہاں ہوتا؟ اس کے بغل میں ہوتا. آدمی کو دشمنوں کو ڈھونڈنے کے لیے ساری دنیا کی سیر کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے اطراف میں دیکھے تو دشمناں مل جاتے. خطرناک دشمن وہی لوگ اس کو برباد کرنے والے ہوتے. تو اس کا دشمن کون تھا؟ میر جعفر تھا، جس کے دل میں خواہش تھی میں نواب بنوں، میں بڑا بنوں، میں بادشاہ بنوں. تو اس کو لیے، اس کو خریدے 30,000 روپے دے کے. بولے ایک کام کرنا ہے، تم سپاہ سالار ہے، جنگ کا جو ہی اعلان ہوتا وار بولتے ہی کیا کرنا ہے؟ روک دینا ہے تم پوری ملٹری کو. اب سراج الدولہ انگریزوں کے مقابل میں لڑنے تیار. انگریز قلیل تعداد میں ہے، کثیر تعداد میں مسلمان ہیں، ہندوستانی ہیں. لڑنے کے لیے وار بولنا تھا، یہ میر جعفر تیار نہیں بولنے کے واسطے، خاموش رک گیا. تو سراج الدولہ دیکھا اس کو، اس طرف دیکھا، تیار نہیں، بک گیا تھا، بکنا تھا. سراج الدولہ کو بھگا کر اس کو مار دیا انگریز. مارنے کے بعد انگریزوں کے اندر ایک چیز پیدا ہوئی، یہ مسلمان قوم ایسی ہے جو اپنے فائدے کے لیے اپنی رشتہ دار کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریبی آدمی کو مار سکتی ہے، بلکہ معلوم ہوا. وہاں سے ہر جگہ وہی رولز اپنائے. یا ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی وہی ہوا. وہاں میر جعفر تھا یا میر صادق آیا. میر صادق کیا کر دیا؟ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دھوکہ دے دیا. اپنا آدمی جب دھوکہ دیتا تو آدمی ٹوٹ جاتا. ماں باپ کب ٹوٹتے؟ بچے دھوکہ دیتے نا تب ٹوٹتے. ساری دنیا سے لڑتے ماں باپ. بچہ جب جو ماں باپ چاہتے وہ نہیں ہوتا تو تب منہ بند ہو جاتا ان کا. بولتے اب کیا اپنا ہی سکہ کھوٹا نکلا، بولتے کیا بھی بول نہیں سکتے، اب الفاظ نہیں ہیں ہمارے کو بولنے کے لیے. بچہ اچھا ہوا تو فخر سے باہر بولتے پھرتے، دیکھو میرا بیٹا کیسا ہے، میں کیسا پڑھایا، کیسا لکھایا، کیسا اخلاق والا ہے.
سارے لوگ اس کے گن گاتے، کتنی تعریف کرتے. وہی بچہ عزت نکالنے کا کام کرا، بیٹی ہے، ماں باپ کے خلاف جا کر کوئی کام کر دی تو ماں باپ کیا کرتے؟ اب کسی کو کچھ چہرہ دکھانے کے لائق نہیں بچائے. لوگ مجھے اتنا غم نہیں دیے جتنا اپنے پیٹ کے بچے غم دیے بولتے. جو اپنا ہوتا وہ غم دیا تو بہت تکلیف ہوتی. تو منافق کون ہے؟ اپنوں کے بھید میں آ کے کیا کرتے؟ مسلمانوں کے خلاف میں ہی کام کرے. یہ مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ اسلام کو بڑا نقصان ہوا. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو اشخاص آئے اپنی یہ لے کے، حضور کے بارے میں جو لوگ دل میں نفاق رکھتے ہیں، آج بھی اگر پہچاننا ہے، حضور کی تعریف سے دل خوش نہیں ہو رہا تو ہم سمجھنا ہمارے اندر کچھ ہے. کیا ہے؟ اگر بیٹے کے سامنے باپ کی تعریف ہے تو بیٹا خوش ہوتا نہیں ہوتا. ہمارے والد کے بارے میں اگر کوئی بول رہے تمہارے ابا ایسے تھے، اتنا اچھا پڑھتے تھے، لیڈر تھے، تم پیدا نہیں ہوئے تھے، بولے تو آدمی کو پراؤڈ محسوس ہوتا، دیکھتا ہو واقعی میں تمہارے والدہ ایسے تھے، اتنے پاکیزہ تھے، اتنے طیبہ تھے، طاہرہ تھے، 5 وقتہ نمازی تھے، تہجد پڑھتے تھے، سارے محلے کے لوگ آ کے ان کے پاس پڑھتے تھے، تو کیسا محسوس ہوتا آدمی کو؟ اگرچہ کہ والدہ نہیں بھی ہے تو پراؤڈ محسوس ہوتا، وہ دیکھتا واقعی میں ایسا ہے بول کے. کیوں؟ ایک نسبت ہے، تعلق ہے. حضور سے ہمارا روحانی، نورانی، ایمانی، عرفانی، قرآنی رشتہ ہے حضور سے. حضور کی تعریف ہے تو ہمارے دل میں کیا ہونا؟ خوشی ہونا. اگر تکلیف ہو رہی ہے تو اس سے کیا سمجھنا؟ علاج کی ضرورت ہے بول کو معلوم ہونا. کیا ہونا؟ علاج کی ضرورت ہے، توبہ کرنا آدمی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ میں فرما دیے تقریر کے دوران. کیا فرمائے صحابہ کو؟ کیا پوچھنا ہے پوچھو میرے سے، بولے سب بول دوں. بولے جوش میں تھے، رحمت جوش پہ تھی. حضور نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو. تو وہاں منافقین بیٹھے تھے. منافق بولے تو کیسے؟ ساتھ میں بعض دوستاں رہتے، ایسا دوست رہتا جو ہمیشہ اس کی بے عزتی کرتے رہتا. دوست کی 4 لوگاں بیٹھے، اس دن بھی بے عزتی کرنا، شادی کے دن بھی اسے ستاتے رہتا. کیسا تو کر کو کیا کرنا ہے، اس کو 4 لوگوں میں نیچا دکھانا بولتے رہتا. اس کو ڈر رہتا بھئی آج ایک دن تو بھی ایسا مت کر بول کے، مگر انہیں چھوڑتا نہیں. کیوں؟ موقع ملا بولتا. ایسا نہیں رہنا. کیا رہنا؟ دوست کی عزت بڑھانا، دوست کی قدر بڑھانا. اگر کچھ بولنا بھی ہے تو تنہائی میں بولنا. کوئی چیز بولنا بھی ہے 4 لوگوں کے بیچ میں بولے تو اس سے کیا ہوتا؟ اندر حسد پیدا ہوتا، بغض پیدا ہوتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا پوچھنا ہے پوچھو. بولے پیچھے 70 منافق تھے، ویسے تو 300 سے زائد ہے منافقین. وہ آپس میں دیکھے ایسا دھکا مار کے بولے ان کو اتنا معلوم رہتا تو ہمارے بارے میں نہیں معلوم کیا بولے، ہمیں ولنس ہے بول کو نہیں معلوم کیا بولے، ہمیں ٹوپیاں لگا لیے، یہ لگا لے کو بیٹھے، ہمارے بارے میں نہیں بول رہے، سب بھی معلوم بول رہے نا بول کو. بولتے ہی سرکار رحمت جوش پہ تھی، اچانک غضب آ گیا حضور کو. ایک آدمی کا نام لے کے بھیجے حضور مسجد نبوی سے. تو خم فخرج بول کے بولے تو جا تو جا تو جا. صرف اتنا نہیں، ان کے والد کا نام بھی لیے. تمہارے ابا یہ ہے، تونو ہے، تمہارے والد. بہت لوگوں کو اپنے والد کا نام بھی نہیں معلوم تھا کیونکہ ایام جہالت میں پیدا ہوئے تھے، وہ دور ایسا تھا. تو سورہ قلم میں ولید بن مغیرہ کا نام تھا، انہی میں سے انہیں بھی تھا. نام لے کے بولے جاؤ جا، ایک کا نام بول کے اٹھا کے بھیجے. جمعہ کی نماز کے ٹائم پہ 70 افراد باہر گئے. ادھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ کو آ رہے تھے. اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کے پوچھے کیا نماز ہو گئی؟ کیا بولے نماز ہو گئی کیا بول کو بولے. تو وہاں عبداللہ ابن ابی بول کے تھا، وہ چالاک تھا، ہوشیار تھا، رئیس المنافقین. انہیں کیا بولا؟ ہاں نماز ہو گئی. بولا بازو والا بول رہا تھا نہیں تو خاموش بیٹھ بول کے انہیں کیا بول دیا؟ نماز ہو گئی بول دیا. نماز ہو گئی بولنے بعد انہیں کیا بولا بازو والا تو کیوں جھوٹ بولے؟ بولا اب 2 منٹ میں معلوم ہوتا انہوں مسجد میں جاتے نماز نہیں ہوئی بول کو. تو انہیں کیا بولا تجھے معلوم نہیں، اگر ہمارے کو بھیجے ہم منافق ہے بولے تو یہیں سے ہمارے کو مارنا شروع کرتے تھے انہوں. اب وہاں گئے تو حضور ان کو ٹھنڈا کرتے. حضور کی عادت کیا تھی؟ آپس میں نہیں لڑنا بولتے تھے. حضور کیا بولتے تھے؟ آپس میں کبھی نہیں لڑنا. ہمیشہ حضور یہی دعا فرمائے مسلمان آپس میں کبھی نہیں لڑنا. اور مسلمان آپس میں لڑ رہے تو ان کو ملانے کے واسطے جھوٹ بولے تو جھوٹ بھی نہیں بولے حضور. بہت بڑی بات ہے. اب 3 دوستاں ہیں، 2 دوستاں لڑ لیے تو تیسرا بیٹھ کے پیٹرول نہیں ڈالنا ان پہ.
ابھی لڑو تمہیں میرے کو مزہ آتا بول کو. انہیں کیا کرنا, دونوں کو ملانے کے واسطے جھوٹ بولنا. انہیں تمہارے بغیر رہ نہیں سک رہا, کبھی دیکھے تو تمہارے کو یاد کر رہا. ایسے تعریف کرے تو کیا ہوتا, دل نرم ہوتا, آپس میں ملنا. اگرچہ کہ نہیں یاد کریں گے انہوں, ملانا. مومن کیا ہے, ملانے والا ہونا, جھگڑانے والا نہیں ہونا, لڑانے والا نہیں ہونا, فساد پھیلانے والا نہیں ہونا. تو منافق تھے, حضور برداشت کرے. حد تو یہ دیکھو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جانا ہے اس بات پہ, آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں. ہم آپ کے عاشق کا عشق کا دم بھرنے والے. عبداللہ ابن ابی مر گیا, منافق مر گیا. مرنے کے بعد آ کے لوگ بولے یا رسول اللہ نماز جنازہ پڑھاؤ. بولے کیا بولے, منافق کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا. کافر ہے تو نماز جنازہ نہیں پڑھنا. اب کوئی بھی کسی کو منافق نہیں بول سکتا, یہ ایک بات یاد رکھو. آج نہیں بول سکتے, بعض لوگ آج بھی بول لیتا پھر رہے. حضور کو معلوم تھا, انہوں بولے. اب کس کو معلوم کس کے دل میں کیا ہے بول کے, لیکن علامتیں بتائے, سمبلس بتائے. جیسے آنکھوں میں پیلائی آئی تو کیا بولتے, کام نہیں ہوئی بولتے. زیادہ چھینک رہے تو کیا بولتے, سردی ہوئی بولتے. ہو نہیں, گال موٹا ہو گیا تو کیا بولتے, داڑھ میں درد ہے بولتے. کچھ نہ کچھ علامتیں ہیں وہ. تو وہ دیکھ کے آدمی کانپ رہا بولے تو کیا بولتے, جاڑا ہو رہا بولتے. پسینہ نکل رہا تو گرمی ہو رہی بولتے. پہچاننے کی چیزیں یہ علامت. ایسے حضور علامتیں بتائے, ایسے ہوتے لوگ, ان کو پہچانو بول کے. جب بھی منہ کھولتا جھوٹ بولتا, منہ کھولا جھوٹ بول رہا تو سمجھنا ایک بار تو بھی سچ بول با بولے نہیں, جھوٹ ہی بولتا انہیں. اور امانت رکھا ہے بولے تو خیانت کرتا. کوئی سی بھی چیز قرضہ لیتے وقت یاد رکھنا, لینے کے بعد بھول جانا. لیتے وقت عاجزی سے لینا, لیتے ہی کیا کر دینا پھر نہیں, اعتبار ہی نہیں ہے. تو یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے. مسلمان جو بھی بولتا وہ کر کے دکھاتا. جب بھی وعدہ کرا تو بے وفائی کرنا. وعدہ ہے بولنا, میں پرومس آتا ہوں, کچھ بھی ہو جان دے میں آتا ہوں بولنا. عین ٹائم پہ یاد بھی رہنا, نہیں جا کے کیا بولنا بھول گیا بولنا. تو یہ وعدہ خلافی کرنے والا بھی یہ ہوتا. جب لڑے تو گالی گلوچ کرنا. یہ 4 اوصاف اگر ہے تو وہ منافق ہے بول کے سرکار فرمائے. تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو جب نکال کو بتائے کتنے ناراض ہے بول کے. عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے چلے گئے پڑھانے کے واسطے. کیونکہ لوگوں کا دل نرم ہونا. لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا ولا تصلی علی احد منہم مات علی قبرہ, قرآن میں ہے. اللہ نے فرمایا اے حبیب منافق کا نماز جنازہ نہیں پڑھانا تھا آپ. کیوں آپ نماز جنازہ پڑھائے, میں کیسا عذاب دوں بول. پرابلم وہ ہے. اللہ لوگ اس پہ اعتراض کرتی ہے آیت پہ, دیکھو حضور گئے, حضور کو نہیں معلوم تھا بول کا. ایسا نہیں. بسا اوقات کیا ہوتا, ایک آدمی انعام کا مستحق نہیں رہتا, انعام نہیں دینا, ڈل اسٹوڈنٹ ہے, اس کو دینا نہیں ہے. کون تو ایک خاص آدمی آپ کو بولتا دیکھو دیکھ چھوڑو پاپ بول کو, تو اس وقت کیا بولتا آدمی, انہیں اس کے لائق نہیں ہے لیکن تمہیں بول رہے بول کو میں کر رہا ہوں بول. تمہارے دوستوں میں چھوتا نہیں, دعوت کو اس کو بھی بلاؤ جی ذرا بولتے. یہ میں نہیں بلاتا, اس کو بلانا نہیں ہے, انہیں بہت خراب ہے, اسے نہیں بلاتا میں بول کو. انہیں بولتا پلیز میری طرف سے بلاؤ بولے تو کیا کرتے, تمہاری صورت دیکھ کو اس کو بلا رہا ہوں دیکھو بولتے. مگر آئندہ ایسا نکو کرو بولتے. ساتھ میں کیا بولتے, آئندہ ایسا نکو کرو, تمہیں میری کمزوری ہے بولتے, سینٹیمنٹ ہے, ایموشنلی بلیک میل مت کرو, نکو یہ بول کو. بسا اوقات ماں ہے نہیں, بیٹے کے واسطے کرتے ایسا, اپنے شوہر کو منانے کے واسطے. کیا کی پوچھ رہا انہیں کون سا فون, آئی فون ہونا بول کے. دلاک چھوڑو, نہیں بولتا نکو نہیں برابر نہیں, میں بول رہا ہوں نہیں کیا بول. اب اس کا رونا دیکھ سکتا ہوں, تمہارا رونا نہیں ہوتا دیکھنے بول کے. ان کی زبردستی کو ہی نہیں دلا دیتا, نہیں چاہتے ہوئے. لیکن اللہ پہ جبر نہیں ہے, محبت میں اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ نماز اگر پڑھا دیے تو میرے کو فرق پڑتا. انہوں نماز جنازہ پڑھائے تو کیا بھی فرق نہیں پڑتا, نہیں معاف کرتا بولتا ہوں. آپ بول دیے اللہم اغفر لحجنا و میتنا بولے تو اللہ تو ہمار کو بھی بخش دے, اس کو بھی بخش دے بولے تو اب کیا کرنا. اس کے واسطے آئندہ سے مت پڑھاؤ بولے اللہ تعالیٰ حضور کو. اس میں محبت کا عنصر ہے. اگر نہیں ہوتا تو حضور کو بھی بولتا تھا تمہیں کتنے بار تو بولو, میں نہیں بخشتا بول سکتا تھا. لیکن ایسا نہیں, آپ مت پڑھاؤ. منافقین ہے تو یہ لوگ بدترین لوگ ہیں. بتایا کیا گیا, سب سے بدترین لوگ کون ہوتے,
جو آستین کے سانپ ہوتے، دشمن ہوتے، لڑائی جھگڑے کرنے والے ہوتے، ان کے لیے فرمایا گیا یہ لوگ بے عزتی کس کی کرتے؟ مسلمانوں کی کرتے، اولیاء اللہ کی کرتے، صحابہ کی کرتے، رسول اللہ کی کرتے۔ ان کو علم پہ کیسا یہ تھا، رسول کا نام لینے پہ خوشی ہو رہی، اولیاء کا نام لینے پہ خوشی ہو رہی، ماں باپ کے نام لینے پر خوشی ہو رہی، قرآن کا نام لینے پر خوشی ہو رہی، تو سمجھنا ہمیں مسلمان ہے، ہمارا ایمان تر و تازہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے کو پسند کر رہا سمجھنا۔ اس کے بجائے دوسروں کے نام لینے پہ خوشی ہو رہی، ہمارے اس کے نام لینے پر خوشی نہیں ہو رہی، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے نام سنے تو خوشی ہو رہی۔ اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات امام ربانی میں لکھے ہیں، ان کے ایک مرید خط لکھے، کیا بہت خاص مرید تھے، ہمیشہ حضرت کی تعظیم کرنا، تکریم کرنا، آداب بجا لانا، نماز پڑھنا سب کرتے تھے۔ لیکن ان کا بیٹے کا انتقال کا وقت قریب آیا، بیٹے کے پاس بیٹھ کے، کیونکہ حدیث شریف میں لقینوا بموتاکم، بلکہ تمہارے پاس کوئی مرنے والا ہے تو اس کے بازو بیٹھ کے کیا کرو؟ تلقین کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھنا۔ ایسا نہیں بولنا دیکھو تمہاری بیٹی آئی، دیکھو آنکھیں کھولو دیکھو، بلکہ ایسا نہیں بولنا۔ بھائی پہچانے انہوں آئے، دیکھو پانی ڈال رہے، دیکھو یہ ذرے لوگ ہلا کو بولتے کہاں رکھے، نمبر کیا ہے، اکاؤنٹ نمبر بولو، اب تو بھی بولو، جا رہے تو ایسا نہیں۔ مرتے وقت کیا بولنا؟ کلمہ پڑھتے رہنا، کیونکہ ہماری دنیا سے زیادہ ان کو آخرت میں کامیاب کرانا ہے۔ ہمیں پڑھتے سو دیکھ کے انہوں بھی پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب وہ پڑھا رہے، پڑھاتے وقت وہ بچہ نہیں پڑھ رہا، بڑی عمر کا بچہ ہے، پڑھو بولے تو پڑھ رہا نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے تو ہمارے بابا قوم مرتے وقت کیا پڑھے وہ پڑھ رہا انہیں، جے شری بول رہا بار بار، انہیں پریشان، انہیں کئی کو ایسا بول رہا، مسلمان بچہ مرتے وقت یہ پڑھو بولے تو نہیں پڑھ رہا۔ تو پوچھا، یہاں تک کہ انتقال ہو گیا اس کا، انتقال ہونے کے بعد انہوں حضرت کو لکھے، خطوں کا دور ہو، آج بھی کتابوں میں ہے، وہ مکتوبات بولے تو خطوط کو بولتے، تو امام ربانی کے جواب میں لکھ کے بھیجے، کیا ہوا، انہیں کس کی صحبت میں رہتا تھا بول کو پوچھے، کس کے ساتھ رہتا تھا؟ بومنوں کے ساتھ رہتا تھا انہیں۔ جیسا ہمارے بچے آج کل دیکھ رہے نہیں، ٹی وی چالو ہوئے تو کیا دیکھتے؟ چھوٹا بھیم دیکھتے ہیں، ابھی کوسا کی کسنا کیا ہو وہ دیکھتے ہیں، ابھی کیا دیکھتے؟ موٹو پتلو بول کے آتا وہ دیکھتے ہیں، خالی وہ دیکھتے وہ کون کی سموسے کھاتا کہتے، پورے بچے سموسے کھاتے، کیوں بولے تو ان کو انٹرٹینمنٹ وہ دیکھ کے ذہن پہ قلب پہ وہ اثر ہو جاتا، تو انہیں مرتے وقت کلمہ پڑھو بولے تو کیا پڑھا؟ اس کی زبان سے یہی نکلا، آدمی جس صحبت میں رہتا وہ صحبت اختیار کرتا۔ لوہار کے دکان میں گیا تو چنگاریاں اڑنے والے، کٹنگ کر شاپ میں اگر گیا تو بالائیں گرنے والے، جس عطر فروش کے گھر میں گیا، عطار کے پاس گیا، عطر کی خوشبو آتی، جس جگہ سے جاتا اس کا اثر اس کے اندر پایا جاتا۔ تو صحبتیں بدلنا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بدلے تو اچھا ہوتا، برے لوگوں کی صحبت میں رہا تو برا ہوتا، منافقوں کی صحبت میں رہا تو منافقت آتی، مومن کی صحبت میں رہا تو مومن بنتا۔ صحبت اچھی رہی تو آدمی اچھا بنتا۔ اسی لیے قرآن میں 13 آیتوں میں ذکر کر کے اللہ نے فرمایا یہ لوگ منافق ہیں، ان سے بچتے رہو، ان کی علامتیں یہ ہے، اور خود کو مومن بولتے، مومنین کو کیا بولتے؟ بے وقوف بولتے۔ یہ کیسے مومن ہیں، یہ کیسا کام کرتے؟ تو ہندوستان کی ہسٹری اگر پڑھیں گے آپ، مسلمانوں کو جو زوال ہوا، ایک سراج الدولہ کے ختم ہونے کے بعد ایک ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو مارنے والے کون تھے؟ تیسرے انگلو میسور جنگ میں نرم کرے ان کو مار کے، کون تمہارا نظام بادشاہ جو تھا نا حیدرآباد کا، نظام کی حکومت، مسلمان تھا، کلمہ گو، ہمارے عیدگاہ میں اس کا نام ہے خلد اللہ ملکہ بول کے عیدگاہ میں۔ تو یہ اور دوسرا مراٹھا، تیسرے انگریز، تینوں مل کے کیا کرے؟ ٹیپو سلطان کے خلاف میں بغاوت کر دیے، مارے، اس کے 2 بچوں کو لے کے چلے گئے۔ تب بھی وہ شخص ہارنے والا نہیں تھا، ڈٹ کے کھڑا تھا، وہاں تک بھی لڑ رہا تھا۔ تو وہ دیکھے اس کا ویکنس دیکھو بولے، کون ہے؟ میر صادق خیبر کو معلوم ہوا، اس کا نسبتی بردر تھا، سالہ تھا اس کا، اس کو پکڑے، اس کے ذریعے سے کام کرائے۔ تو جب اپنا ہی ہاتھ دے دیا تو آدمی کمزور ہو جاتا،
جب ختم ہوا تو پھر ہمارا یہ شہر سندھنور ہو، رائچور ہو، گلبرگہ ہو، یہ سب نظام سلطنت میں چلے گیا، تو حیدرآباد کرناٹک ہوا۔ باقی کا حصہ وہ کیا ہوا، مدراس میں چلے گیا، بಳ್ಳاری، تمہارا ہدونی وغیرہ مدراس پریسیڈنٹی میں چلے گیا۔ پھر باقیہ حصہ آخر کا کچھ حصہ بچا کے میسور وڈیر کو دیے۔ یہ جو ہوا اس کی وجہ کیا ہے، اگر وقت پہ نظام ٹیپو سلطان کو ساتھ دیتا تو یہ سلطنت کیا ہوتی، اسلامی سلطنت تھی، نہ انگریز ہم پر حاوی ہوتے، نہ کوئی قوم حاوی ہوتی۔ ہمارے کو ہرانے والے کون، آج بھی ہرانے والے کون ہیں؟ تو یہ حیدرآباد والے خراب ہے بول کے نہیں، حیدرآباد کے لوگ اچھے ہوتے، لیکن بہرحال یہ چیز کیا ہونا ہے، یہ عنصر میں ہوتا، مسلمانوں کے خلاف لڑانا، بغاوت کرنا، مسلمانوں کو اور کمزور کرنا، یہ چیز اچھی نہیں ہے، منافقت کی علامت ہے۔ آج اگر مومن ایک ہو جائیں، نیک ہو جائیں، سب آپس میں متحد اور متفق ہو جائیں تو سیاسی غلبہ بھی حاصل کر سکتے۔ کم تھے تو سیاسی غلبہ حاصل کرے، آج زیادہ ہے اور حاصل کر سکتے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے، باشعور ہونا، دور اندیش ہونا، دانش مند ہونا، ہوشیار ہونا، سماجی طور پر آنکھیں کھولنا۔ اگر ایک کشتی میں سفر کر رہے پورے لوگ، ایک آدمی کشتی کو سوراخ کر رہا تو باقی کے لوگ ہنستے بیٹھتے، کیا کرنا، اس کو روکنا، نہیں تو سارے لوگ ڈوب جاتے کشتی میں۔ ایسے ہی ایک مسلمان کسی مسلمانوں کو برباد کرنے کی طرف آمدہ ہے، کشتی کو سوراخ کر رہا بولے تو کیا کرنا، اس کو روک دینا، ایسا مت کرو ورنہ سب لوگ ڈوب جاتے بول کے۔ اگر بس میں کوئی پیٹرول کے 2 بڑے بڑے کین لے کے گئے تو کیا کرتے پیسنجر، دوسرے سگریٹ لگاتے، پہلے اتارو بولتے کنڈکٹر کو، اسے اتارو یعنی تو ہمیں اترتے بولتے، کیوں، پیٹرول کے ٹینکر لے کے گیا، اچانک کچھ ہو گیا تو آگ لگ جاتی بولتے۔ کوئی آدمی گھر دیا رہنے کے واسطے آپ کو، وہ گھر فری دیا تو اچھا رہ کے صاف صفائی کے ساتھ رکھتے وہ گھر کو، کیا جگہ جگہ پہ نجاست پھینک کے توڑ پھوڑ کر کے رکھتے۔ اتنا اچھا ملک ہے ہندوستان جس میں مسلمان 800 سال حکومت کرے، ایک دو سال نہیں، لوگ 80 سال نہیں کر سکے، ابھی 800 سال حکومت کرے تھے، اتنا سنوار کے، اتنا خوبصورت کر کے، جگہ جگہ محلہ بنا کے، یہاں کی ساری زمین کو زرخیز بنائے۔ ایسا ہمارے کو جب دیے، ہم اس کو اچھی طریقے سے استعمال کرنا تھا، ہم کیا کریں، جگہ جگہ پہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑکے، الگ پارٹی، اس سے لڑکو اس کے خلاف، اس سے لڑکے اس کے خلاف، سارے الگ الگ کیٹیگری بنا کے شعبے بنائے، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے، ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کے فتوے، ہمیں بڑے، انہوں چھوٹے، انہوں نچلے درجے کے، ہمارے اونچے درجے کے، ہمارا حسب و نسب اونچا، ان کا حسب و نسب نیچے، انہوں اس کے لائق نہیں تھے، ہم یہ تھے، بولتے 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 سب لوگ نیچے آ گئے۔ تو یہ جو ہے، میں اور تم آپس میں مسلمان لڑنے کا کام جب سے شروع کرے، تب سے لے کے آج تک مسلمانوں کا زوال ہوتا ہی آیا۔ آج بھی اگر مسلمان نہیں سمجھیں گے تو پھر مسلمانوں کو بچانے والے کوئی اور نہیں ہے۔ اسی لیے ضروری ہے مسلمان متحد ہو، آپس میں منافقت کو ختم کریں، آپس میں عداوت کو ختم کرے، دشمنی کو ختم کرے، بغض، حسد، کناہ کو ختم کرے، آستین کا سانپ بن کے ایک دوسرے کو ڈسنے کا یہ ختم کریں۔ اس کو اگر ختم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی بھی آباد ہوگی، ہماری آخرت بھی آباد ہوگی، اللہ اور اس کے رسول بھی ہم سے خوش ہو جائیں گے، ہم آخرت میں جنت میں جانے کے مستحق بن سکیں گے، دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمارے کو عزت سے، حشمت سے، شان و شوکت سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خلوص کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہر وہ نادان حربے کو استعمال کرنے سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے جس سے مسلمانوں کا نقصان ہو، جس سے مسلمانوں کی تذلیل ہو، جس سے مسلمانوں کی توہین ہو، اس سے بچتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔